بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، تو سبق ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ الدرس التاسع، 9واں سبق ہے یہ۔ الدرس التاسع، 9واں سبق۔ اس سبق میں ہم صفت کا استعمال پڑھیں گے، موصوف صفت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور اس سے پہلے کچھ ہم پڑھے تھے، عربی زبان میں صفت موصوف کے بعد آتی ہے، اردو میں صفت پہلے آتی ہے، عربی زبان میں صفت موصوف کے بعد آتی ہے۔ جیسے بیت جدید، بیت موصوف ہے، جدید صفت ہے۔ ترجمہ کریں گے تو صفت کا ترجمہ پہلے کریں گے۔ نیا گھر، اردو میں صفت پہلے، جبکہ اردو میں وہ موصوف سے پہلے آتی ہے۔ جیسے نیا گھر، لال قلم، بڑا کمرہ۔ صفت کو عربی زبان میں اور کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں، نعت۔ اور موصوف کو منعوت کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہے جس میں موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے، وہ بھی ہم اس سبق میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ من ھذا الرجل، من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ یہ ہے آدمی کون، یہ ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم کریں گے یہ آدمی کون ہے، یہ آدمی کون ہے۔ تو اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں۔ یہ آدمی کون ہے؟ کیا جواب آ رہا ہے؟ ہوا عباسن، ہوا عباسن، وہ عباس ہے۔ ہوا ضمیر ہے اور یہ ضمیر منفصل ہے۔ ہوا مبتدا ہے، عباس خبر ہے، ہوا عباسن۔ اب ہے عباسن تاجرن، عباسن تاجرن کا مطلب کیا ہے؟ عباس ایک بزنس مین ہے، تاجر ہے۔ عباس تاجر غنی، عباس تاجر غنی۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عباس ایک مالدار تاجر ہے، بزنس مین، تاجر بزنس مین۔ تو دیکھیے یہاں پر جو ترکیب ہے، جس ترکیب کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، عباس ایک مالدار تاجر ہے۔ عباس مبتدا ہے، تاجر موصوف ہے اور غنی صفت ہے۔ موصوف صفت مل کر کے عباس کی خبر ہو رہے ہیں۔ اب کچھ بات یہاں پر دیکھ لیجئے، کن کن چیزوں میں مطابقت ہونی چاہیے، موصوف صفت میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ تذکیر و تانیث،
مذکر مؤنث ہونے میں، اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی، اگر موصوف پر ال ہو تو صفت پر بھی ال ہوگا، یعنی موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، اگر موصوف پر تنوین ہو تو صفت پر بھی تنوین ہوگی، موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ، معرفہ اور نکرہ کے بارے میں ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے اعراب، موصوف اگر مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع، موصوف اگر مجرور ہے تو صفت بھی مجرور، جو اعراب موصوف کا ہوگا صفت کا بھی وہی ہوگا۔ یہ بات ہم کو یہاں پر اتنی سمجھ میں آ گئی، چھوٹا سا گرامر جو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ اب ہے حامد مدرس، ترجم حامد ایک ٹیچر ہے، حامد ایک ٹیچر ہے۔ اب اسی کو دیکھیے صفت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ حامد مدرس جدید، حامد ایک نیا مدرس ہے۔ تو یہاں دیکھیے دونوں نکرہ ہے، مدرس اور جدید، موصوف اور صفت۔ ما ھذا، کیا مطلب ہے ما ھذا کا؟ یہ کیا ہے؟ کیا جواب آ رہا ہے؟ ھذا تفاح، یہ ایک سیب ہے، پھل ہے۔ التفاح، یہاں فا کی ہتن نہیں آئے گا، فا کی ہتن لذیذتن، یہاں دیکھیے مبتدا کی خبر بن رہے ہیں یہ، تو فا کی ہتن لذیذتن لے کر کے نہیں آئیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے سیب ایک لذیذ پھل ہے، سیب ایک لذیذ پھل ہے۔ اور پھر پوچھ رہے ہیں ما ذالکا، ما ذالکا کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیا ہے، ذالکا وہ، ما کیا، وہ کیا ہے، ذالکا عصفور، کیا جواب آ رہا ہے؟ ذالکا عصفور، وہ ایک چھوٹا پرندہ ہے، چڑیا ہے، اور صرف آپ وہ ایک چڑیا ہے کہہ دیں، وہ ایک چڑیا ہے۔ العصفور طائر صغیر، العصفور طائر صغیر، ترجم صغیر، چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں العربیۃ لغۃ سہلۃ، لغت زبان، سہلۃ آسان. تو کیا ترجمہ کریں گے ہم اس کا؟ عربک ایک آسان، عربک ایک آسان زبان ہے، عربک ایک آسان زبان ہے. مطابقت دیکھتے جائیے موصوف صفت کی، یہاں پر دونوں مؤنث ہے. العربیۃ لغۃ جمیلۃ، عربک ایک خوبصورت زبان ہے. عربی ایک خوبصورت زبان ہے. چلیے، عمار طالب مجتہد، عمار طالب مجتہد. عمار ایک مجتہد یعنی محنتی طالب علم ہے. ایک محنتی طالب علم ہے. عمار ایک محنتی طالب علم ہے. ومحمود، اور محمود ایک سست طالب علم ہے. تو آپ کو کیسا طالب علم بننا ہے؟ اور محمود ایک سست طالب علم ہے. ہم کو ایک محنتی طالب علم بننا ہے. من انت ترجم، آپ کون ہیں؟ من انتا، کیا جواب دے رہے ہیں؟ انا طالب، میں ایک طالب علم ہوں. انت طالب جدید، کیا آپ ایک نئے اسٹوڈنٹ ہیں، نئے طالب علم ہیں؟ کیا آپ ایک نئے طالب علم ہیں؟ اب بتائیں آپ کیا جواب آ رہا ہے؟ نعم انا طالب جدید، ہاں میں ایک نیا طالب علم ہوں. ہاں میں ایک نیا طالب علم ہوں. تو یہاں تک سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا. اگر کوئی بات پڑھاتے وقت سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور پڑھائی کے بعد بھی آپ 9981025888 پر کانٹیکٹ کر کے
رابطہ کر کے آپ کوئی بھی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔